وبقربه كم تنجلي. حضرت عطا صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ایک روحانی الجھن میں الجھ گیا، ایک مشکل میں الجھ گیا، تو پھر میں شہر بسطام آیا حضرت جناب با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر. وہاں میں نے حاضری دی، مجاوری کی، خدمت کی. اللہ نے مجھے اس روحانی مشکل سے نکال دیا. اور پھر فرماتے ہیں کچھ عرصہ بعد میں دوبارہ اسی طرح کی ایک مشکل میں الجھ گیا، ایک روحانی مسئلے میں الجھ گیا. تو پھر میں 3 ماہ آیا بسطام، جناب با یزید بسطامی کے دربار پر حاضر رہا، مزار پر انوار پر حاضر رہا. تو لیکن میری وہ مشکل دور نہیں ہوئی. آپ فرماتے ہیں میرا معمول تھا روزانہ میں 3 دفعہ غسل کرتا تھا، 30 دفعہ میں وضو کرتا تھا، نوافل کرتا، مراقبات کرتا، بڑے جو کچھ مجھے سکھایا گیا تھا میں تمام راستوں سے گزرا، لیکن وہ میری مشکل دور نہیں ہوئی. آپ فرماتے ہیں پھر میں چلا خراسان کی طرف. تو راستے میں ایک خانقاہ پر میں نے قیام کیا، تو وہاں پر چند درویش تھے. انہوں نے میرا مذاق اڑایا، میں ان کے لیے اجنبی تھا، مسافر تھا. تو رات جب کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے سوکھی روٹی دی جو کھانے کے قابل نہیں تھی، اور خود وہ بالائی منزل پر طرح طرح کے کھانے کھا رہے تھے جس کی خوشبو مجھ تک آ رہی تھی، اور وہ طنز کر رہے تھے، میرا مذاق اڑا رہے تھے. مجھے کوئی درویش صوفی سمجھ رہے تھے، وہ میرا مذاق اڑاتے رہے اور میں سنتا رہا. پھر بعد میں انہوں نے خربوزے کھانا شروع کیے، تو انہوں نے مجھے خربوزے کے چھلکے مارے، یعنی خربوزے کھا کر چھلکے میری طرف پھینکتے رہے، میری تضحیق کرتے رہے، تحقیر کرتے رہے. آپ فرماتے ہیں بتقاضِ بشریت مجھے بھی یہ بات بری لگی. تو میں نے دل میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار اگر میں نے تیرے دوستوں والا حلیہ نہ اپنایا ہوا ہوتا تو میں ضرور کوئی رد عمل کرتا، میں کوئی جواب دیتا، پر میں نے جو حلیہ بنا رکھا ہے وہ تیرے پیاروں کا حلیہ بنا رکھا ہے، میں نے اللہ والوں کا لباس پہن رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں بس اس وقت جو میں نے صبر کیا، کئی مہینوں کی ریاضت مجاہدے سے جو مشکل حل نہیں ہوئی، ایک چھوٹی سی بات پر میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے روحانی مشکل سے گزار دیا، میری وہ مشکل دور ہو گئی. جو بڑے بڑے عبادات سے مشکل دور نہیں ہوئی، وہ اس صبر پر اللہ نے میری مشکل کو دور فرما دیا. اور پھر جب آپ کی لاہور آمد ہوئی ہے تو آپ کے مرشد کریم انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ لاہور جاؤ. سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے دور میں آپ لاہور آئے ہیں. حکم ہوا کہ لاہور جاؤ، وہاں لوگوں کی روحانی رہنمائی کرو، فکری رہنمائی کرو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ وہاں پہلے میرے پیر بھائی جناب حسین زنجانی موجود ہیں جو یہ کار انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی فکری روحانی شرعی رہنمائی فرما رہے ہیں. تو مرشد نے فرمایا ٹھیک ہے حسین زنجانی وہاں موجود ہے، لیکن آپ لاہور جائیں. آپ فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کیا. آپ فرماتے ہیں جب میں لاہور پہنچا تو رات کا وقت تھا، اور جب صبح ہوئی تو جناب حسین زنجانی کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا. پھر مجھے یہ حکمت سمجھ آئی کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے. پھر آپ نے وہاں پر خلق خدا کی خدمت کی ہے، اور پھر آپ کی کرامات مشہور ہوئی، معروف کرامات ہیں جو اکثر آپ نے سماعت کی ہیں کہ آپ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ اگر پوچھنا ہو تو تاجدار چشت اہل بہشت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھیں، جنہیں مرشد ساتھ لے کر گئے تھے حج ادا کرنے کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ انہیں لے کر گئے حج کے لیے. تو حج کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے، روزہ اقدس پر حاضری ہوئی. اب حکم ملا کہ تم نے سنجر ایران نہیں جانا، بلکہ تم نے اجمیر جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، اور وہاں جا کر خلق خدا کی روحانی اور فکری خدمت کرنی ہے. تو پھر جب مرشد کریم الوداع کرنے کے لیے آئے نا مدینہ سے، تو انہوں نے خالی منزل نہیں بتائی کہ تم نے اجمیر جانا ہے، انہوں نے روٹ بھی سمجھایا ہے، راستہ بھی سمجھایا ہے، اور فرمایا معین الدین جس راستے سے ہو کہ تو ہندوستان میں داخل ہوگا وہاں راستے میں ایک شہر لاہور بھی آتا ہے، اور لاہور کا شہر آئے تو ذرا دھیان سے قدم رکھنا، لاہور میں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، لاہور میں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، زمانہ اسے داتا گنج بخش علی حجویری کہہ کے بلاتا ہے. وہ حجویر کا سید، وہ غزنی کا سید ہے جو رسول اللہ کا شیر ہے. اب مجھے ایمان سے بتائیں، آج ہم لوگ دیکھنے میں تو ہم مرد ہیں، لیکن حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو چہرے کے مرد ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اندر سے مرد ہیں. جیسے شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں، شین یہ رے شیر،
شین یہ رے شیر، لیکن معنی میں بڑا فرق ہے۔ شیر کہتے ہیں بہادر درندے کو اور شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ اس طرح کچھ ایسے ہیں جو چہرے کے مرد ہیں، چہرہ روب داب والا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اندر سے مرد ہیں۔ آج ہم کہنے کو مرد ہیں لیکن ہم اپنے گھر والوں کو دین پر عمل نہیں کروا سکتے، ہم اپنے گھر والوں کو نماز نہیں پڑھوا سکتے، پردہ نہیں کروا سکتے، احکام اسلام پر عمل نہیں کروا سکتے۔ میں سوچتا ہوں جب داتا صاحب لاہور آئے تھے، یہاں مسلمانوں کی آبادی کتنی ساری تھی، کتنی مساجد، کتنی خانقاہیں، کتنی تنظیمیں تھیں، کتنے مدرسے تھے۔ اس وقت یہ ہندوؤں کا، سکھوں کا گڑھ تھا، پر سلام ہو رسول اللہ کے اس شیر کی عظمت کو جو ہندوؤں کے جگر میں بیٹھ کر عظمت اسلام کے نعرے بلند کرتا رہا ہے۔ پھر 40 دن خواجہ خواجگان آپ کے قدموں میں رہے ہیں۔ آج بھی لاہور جائیں داتا صاحب کے مزار پر حاضری دینے تو وہ چلہ گاہ محفوظ ہے جہاں جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چلہ کیا تھا 40 دن، اور جب 40 دن بعد اٹھے ہیں تو زبان کہہ رہی تھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ كم تنجلي